جنگ بدر کفر اسلام کا پہلا معرکہ۔ اصحابہ کرام نبی پاک کے سامنے حاضر ہوئے۔ میرے محبوب پاک نے فرمایا، میرے اصحابہ، کفر اللہ کے نام کو مٹانا چاہتا ہے۔ مکہ سے 1000 کفار مسلح ہو کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ارادہ ہے؟ اصحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، ہم موسیٰ کی امتی نہیں ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ فرعون سے لڑنا ہے، تیاری کرو، تو اس نے ان سب نے کہا، موسیٰ، ہم نے لڑنے کے لیے کلمہ تھوڑی پڑھا ہے، تجھے اگر فرعون سے لڑنا تو اپنے اللہ کو بلا لے، ہم لڑنے کے لیے تیرے ساتھ نہیں ملے۔ یا رسول اللہ، ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں، آپ حکم فرمائیں، ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، آگے لڑیں گے۔ یا رسول اللہ، حکم تو دیں، حکم دیں کہ آگ میں کود جائیں گے۔ اصحابہ اکٹھے ہوئے، مقابلے میں 1000 اور رسول پاک کے صحابہ 313، 2 گھوڑے، وہ سارے گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ سوار، چند تلواریں، وہ سارے مسلح۔ جب معرکہ ہوا تو میرے پیارے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا مبارک جنگ بدر کے میدان میں کہا، ادھر عتبہ مارا جائے گا، ادھر عتبہ کے بیٹے قتل ہوں گے، ادھر ابو جہل مارا جائے گا۔ اصحابہ کہتے ہیں، خدا پاک کی قسم، یہ اسی مقام پر قتل کیے پڑے تھے۔ اس جنگ میں عتبہ، اس کے 2 بیٹے، ان کو قتل کیا تھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ وہ اللہ کا شیر تھا، شکار کر کے کھاتا تھا، کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی ان سے کوئی رچ سکتا۔ شکار کر کے واپس آئے، مکے کی عورت نے تانا دیا، میر حمزہ، تیری بہادری کس کام کی؟ کیا ہوا؟ کہا، تیرے بیٹے محمد کو خانہ کعبہ کے اندر ابو جہل نے اتنا مارا، وہ بے ہوش ہو گئے، ان کو اٹھا کے گھر لے گئے، پتہ نہیں بچے ہیں کہ نہیں بچے۔ اتنا سننا تھا۔ میر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ خون میں جوش آیا، گھوڑی کی لگام کو جھٹکا دیا، سیدھا ابو جہل کے گھر گیا اور اپنے تیر کمان سے اتنا مارا، لہو لہان، اور بے ہوش ہو کے گر گیا۔ پھر سیدھا رسول پاک کی خدمت میں آئے، او میرے بیٹے محمد، خوش ہو جا، مجھے پتا چلا ابو جہل نے آپ کو بیت اللہ شریف میں مارا، اللہ کی قسم میں نے ایک لمحے کا انتظار نہیں کیا، میں اس کے گھر میں گیا، اس کو اتنا مارا، لہو لہان ہو گیا، بے ہوش ہو کے گر گیا۔ رسول پاک زخمی پڑے ہوئے، مسکرا کے فرمایا، چچا جان، مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی، آپ میرا بدلہ لے کے آئے، مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی، اگر آپ کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ پر ایمان لے آئیں، اس پر میرا دل خوش ہوگا۔ وہاں کھڑے کھڑے ہر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر یہ میر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے رسول پاک کی تبلیغ میں کندھے سے کندھا ملایا، کوئی ایک مشکل مقام نہیں جہاں میر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہے ہوں۔ جنگ بدر میں حضرت میر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے مکہ معظمہ کے بہادر ترین نر کافر تلواریں سونت کے آ گئے، آج سارے بدلے چکائیں گے۔ حضرت میر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے عتبہ، اس کے دونوں جوان بچے کاٹ کے، مولی گاجر کی طرح کاٹ کے بدر کے میدان میں لٹا دیے۔ ان کی ماں عتبہ کی بیوی ہندہ، اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑکی، اس نے قسم کھائی، لات اور عزا، 2 بتوں کی، جب تک میں بدلہ نہ لے لوں میں چارپائی پہ نہیں سوؤں گی۔ پھر جنگ احد ہوئی، اس نے وحشی حبشی اس کے ساتھ سودا طے کیا،
جتنا میں نے زیور پہنا ہوا ہے یہ سارا زیور تجھے دے دوں گی، مجھے حمزہ کا خون چاہیے، حمزہ سے بدلہ لینا ہے۔ یہ وحشی حبشی نیزہ مارتا تھا، اور کتابوں میں لکھا ہے عورت جو نکیل پہنتی ہے، نکیل ایسے کر کے بیٹھ جاتی تھی، وہ نیزہ اس نکیل میں سے گزار دیتا تھا، اتنا نیزہ مارنے کا ماہر تھا۔ جب اس نے کہا یہ شیروں میں سونا ملے گا، جنگ احد میں اس نیت سے شریک ہوا کہ میں میر حمزہ کو قتل کر کے یہ سونا پاؤں گا۔ نیزہ لے کر جنگ کے میدان میں میر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈتا پھرتا تھا۔ جب سامنے دیکھا، نیزہ تولا، تول کے مارا، دل سے نزار پار ہو گیا۔ میر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ ہندا کو اطلاع دی گئی، ہندا پہنچی، کیا کیا؟ میر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ چیرا، سینہ چیر کے کلیجہ نکالا، کلیجہ نکال کے اپنے دانتوں سے چبایا۔ جب رسول پاک کو پتہ چلا، نبی پاک کی چیخیں نکل گئی، اتنا محبوب چچا، اتنا ظلم کیا۔ لیکن میں آپ کو سمجھانا کیا چاہتا ہوں، اللہ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، تم معاف کرو گے، تم درگزر کرو گے، تم بخشو گے، پھر اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو کیا تعلیم دیتا ہے، رسول پاک نے امت کو کیا تعلیم دی؟ مکہ فتح ہو گیا، صحابہ کہتے تھے آج بدلے کا دن ہے۔ ان مکہ والوں نے بڑے ظلم کیے، ان مکہ والوں نے بڑا ستایا تھا، آج مکہ فتح ہو گیا، آج بدلہ لینے کا دن ہے۔ رسول پاک نے فرمایا لوگو آج معاف کرنے کا دن ہے۔ ہندا نقاب پہن کے عورتوں کے ساتھ مل کے نبی پاک کی خدمت میں آئی، مکہ فتح ہو گیا۔ نقاب کیوں پہنا؟ رسول پاک پہچان نہ لیں، کیونکہ یہ میں نے ظلم کیا ہے، اس کا بدلہ عام بدلہ نہیں ہوگا۔ جب نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئی عورتوں نے، رسول پاک کے سامنے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا۔ جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی تو نقاب ہٹایا، ابھی پردہ فرض نہیں ہوا تھا، نقاب ہٹایا، کہا یا رسول اللہ میں ہندا ہوں۔ جیسے ہندا کا چہرہ دیکھا، نبی پاک کے زخم تازہ ہو گئے، نبی پاک پر اتنا غم ٹوٹا، آنسو، آنکھوں سے آنسو ایک لڑی بن کے بہ رہے، جسم پہ کپ کپی تاری۔ نبی پاک نے چہرہ اٹھا کے اس ہندا کو دیکھا، فرمایا ہندا تجھے دیکھ کر مجھے میرے محبوب چچا امیر حمزہ یاد آ گئے، جا میں نے معاف کیا، لیکن پوری زندگی میرے سامنے نہیں آنا، میں چہرہ تیرا دیکھتا ہوں، مجھے چچا یاد آ جاتے ہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور مجھے تکلیف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جو مجھے تکلیف دیتا ہے اللہ اس کو عذاب دے گا۔ یہ سن کر ہندا نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم خیمے کے اندر جو لوگ بیٹھے تھے مجھے سب سے زیادہ دشمنی، سب سے زیادہ نفرت آپ کے ساتھ تھی، آپ کے ساتھ تھی، لیکن آپ کا خلق دیکھ کر، آپ کی بخشش دیکھ کر، آپ کا معاف کرنا دیکھ کر میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں روئے زمین پر کوئی ہستی نہیں ہے جتنی میں آج آپ سے محبت کرتی ہوں، ایسی محبت کسی سے نہیں کرتی۔